اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون۔ مشرکوں کا تو یہ کام نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ وہ خود ہی اپنے اوپر کفر کے گواہ ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے اور انہیں ہمیشہ جہنم ہی میں رہنا ہے۔ حاشیہ نمبر 18۔ مساجد کی آباد کاری کا حق تو صحیح معنوں میں صلاح با جماعت کی پابندی سے ہی ادا ہوتا ہے، تاہم مساجد میں درس و تدریس، تعلیم و تربیت، صفائی اور دیگر انتظامی امور بھی اس میں شامل ہیں۔ مساجد کو الہ واحد کی عبادت ہی کے لیے تعمیر کیا جاتا ہے۔ مشرکوں کو ان کی آباد کاری کا حق نہیں پہنچتا۔ یہاں اللہ کی مسجدوں کی آباد کاری کا عام اصول بیان کیا گیا ہے، لیکن سیاق و سباق کے لحاظ سے بالخصوص اس سے مسجد حرام مراد ہے جس کے کفار قریش متولی بنے ہوئے تھے۔ بتایا گیا کہ یہ مشرک مسجد حرام کے منتظم و متولی ہرگز نہیں ہو سکتے۔ درا حالیہ ان کا قول و عمل ان کے کفر و شرک کی شہادت دے رہا ہے۔ انہوں نے اللہ کی ذات و صفات اور حقوق و اختیارات میں اس کے بندوں کو شریک کر لیا ہے، جن سے حاجت روائی و مشکل کشائی کی امیدیں رکھتے ہوئے ان سے مدد مانگتے، انہیں پکارتے اور عقیدہ رکھتے تھے کہ سب کچھ انہی سے مل رہا ہے۔ چنانچہ ان کی شکر گزاری کے لیے ان کی نظر و نیاز کرتے اور فصلوں میں ان کا حصہ رکھتے تھے۔ ان ظالموں نے اپنے خود ساختہ معبودوں کی مورتیاں بیت اللہ میں نصب کر رکھی تھی، اور ان کی مشرکانہ عقیدت مندی میں وہ اس قدر حد سے بڑھ گئے تھے کہ تلبیہ میں بھی شرک کا اعلانیہ اقرار کرتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے کہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے مشرکین تلبیہ پڑھتے لبیک لا شریک لک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں روکتے کہ کم بختو بس رک جاؤ، لیکن وہ کہتے الا شریکن ہوا لکا تملکہ وما ملک۔ بحوال مسلم کتاب الحج باب التلبیہ وصفتها ووقتها۔ اس کے علاوہ وہ ایسے بد کردار اور حیا باختہ تھے کہ بیت اللہ کا برہنہ طواف کرتے تھے۔ کیا ان کے دلوں میں اللہ کے گھر کا یہی احترام تھا؟ ایسے ظاہری و باطنی کفر و شرک کی شہادت دیتے ہوئے یہ قطعاً اس کے اہل نہیں کہ اللہ کی مسجدوں کی آباد کاری کریں۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ کیا آج اس کلمہ گو امت کی اکثریت پر اس آیت کا اطلاق نہیں ہوگا؟ حاشیہ نمبر 19۔ شرک کرنے والوں پر اگر وہ مرنے سے قبل توبہ و اصلاح نہ کریں جنت حرام کر دی گئی ہے، بحوالہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 72۔ اور ان کے سارے اعمال اکارت گئے، خواہ انہوں نے حاجیوں کی کتنی ہی خدمت کی ہو اور وہ صوم و صلاح کے پابند اور حج کرنے والے ہوں، ان کے لیے میزان قیامت قائم ہی نہ ہوگی، بحوالہ سورۃ الکہف آیت نمبر 105۔ انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ اللہ کی مسجدوں کو تو صرف وہی لوگ آباد رکھتے ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائیں، صلاح قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈریں۔ بس توقع ہے کہ یہی ہدایت یافتہ لوگوں میں ہوں گے۔ حاشیہ نمبر 20۔ یہاں اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے صالح مومنوں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلی اہم اور بنیادی صفت تو ایمان ہے۔ اللہ کو ایسا ایمان مطلوب ہے جو شرک کی آدائش سے یکسر پاک ہو اور آخرت پر ایمان قرآن و حدیث کے عین مطابق ہو۔ عقیدہ یہ ہو کہ وہاں فیصلہ ایمان خالص اور عمل صالح کی بنیاد پر ہی ہوگا، نہ کہ کسی سفارش یا دھونس و دباؤ کے تحت، یعنی جیسے کہ صوفیوں کے دعوے ہیں۔ اور وہاں سفارش اللہ کے اذن کے بغیر ممکن نہ ہوگی اور صحیح شفاعت ہوگی۔ کافر و مشرک کے لیے شفاعت ہرگز نہ ہوگی۔ پھر اعمال صالحہ سے ایمان کا ثبوت دیا جائے، صلاۃ مکتوبہ کی باجماعت پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی ہو۔
یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کا دل میں خوف نہ ہو، کیونکہ نفع و نقصان سب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے بھی کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں دیا گیا۔ بحوالہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 188، فرمایا ایسے ایمان کے حامل لوگ ہی ہدایت پانے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی آباد کاری کو اس شخص کے یعنی عمل کے برابر سمجھ رکھا ہے جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ اللہ کے نزدیک تو یعنی یہ دونوں برابر نہیں ہیں، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ حاشیہ نمبر 21۔ کفار قریش کو اس بات پر فخر تھا کہ وہ بیت اللہ کے متولی و آباد کار تھے، حاجیوں کی خدمت کرتے، ان کو پانی پلاتے، اور اس لحاظ سے انہیں معاشرے میں برتری اور فضیلت حاصل تھی۔ ان کے اس باطل موقف کی تردید کرتے ہوئے واضح کر دیا گیا کہ ایمان کے بغیر تو سارے اعمال رائگاں ہیں۔ اللہ کے نزدیک فضیلت والے تو وہ سچے مومن ہی ہو سکتے ہیں جو اللہ و یوم آخرت پر صحیح معنوں میں ایمان و یقین رکھتی ہوں، جیسا کہ اوپر واضح کیا گیا، اور ایمان کے تقاضے پورے کرتے ہوئے جان و مال سے اللہ کی راہ میں بے دریغ جہاد کرنا ان کا محبوب مشغلہ ہو۔ اللہ کی نظر میں یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک شخص نے کہا کہ اسلام لانے کے بعد مجھے کسی عمل کی پرواہ نہیں سوائے حجاج کو پانی پلانے کے۔ دوسرے نے کہا مجھے اسلام کے بعد کسی عمل کی پرواہ نہیں الا یہ کہ مسجد حرام کی آباد کاری کروں۔ اور تیسرے نے کہا کہ تم نے جن اعمال کا ذکر کیا ان سے جہاد فی سبیل اللہ افضل ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں ڈانٹا اور کہا کہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آوازیں بلند نہ کرو، وہ جمعہ کا دن تھا۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ صلاۃ الجمعہ کے بعد تمہارے اختلاف کا فیصلہ کروا لوں گا۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اجعلتم سقایۃ الحاج الآیہ نازل فرمائی۔ بحوالہ مسلم کتاب الایمان باب فضل الشہادتی فی سبیل اللہ۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ اس آیت سے عام مومنوں کو بھی ایمان خالص کے ساتھ جہاد کی فضیلت سے آگاہ کیا گیا ہے، ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا گیا کہ ظالم مشرکوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، کیونکہ شرک بلا شبہ ظلم عظیم ہے۔ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کیا، اللہ کے ہاں ان کا بڑا مرتبہ ہے اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم۔ ان کا رب انہیں اپنی طرف سے رحمت، خوشنودی اور ایسی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے لازوال نعمتیں ہیں۔ خالدین فیہا ابدا ان اللہ عنده اجر عظیم۔ وہ وہاں ہمیشہ ہی رہیں گے، یقیناً اللہ ہی کے پاس اجر عظیم ہے۔ حاشیہ نمبر 22۔ اہل ایمان میں ہجرت و جہاد کرنے والوں کے درجات و مراتب کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جن لوگوں نے ایمان لا کر جور و ستم کے شدید و صبر آزما مراحل سے گزرنے کے بعد ہجرت کی اور پھر قلیل تعداد اور بے سار و سامانی کے باوجود جوش اور جذبہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا، ان کے لیے اللہ کے ہاں بلند درجات ہیں اور فضیلت کا مقام ہے، اور حقیقت میں وہی کامیاب و بامراد ہیں۔ ان کا رب انہیں اپنی خوشنودی اور لازوال نعمتوں سے بھری دائمی جنتوں کی بشارت دیتا ہے۔ اللہ کی رضا اور خوشنودی
بلا شبہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ بحوالہ سورۃ التوبہ آیت نمبر 72۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت سے خطاب کرتے ہوئے فرمائے گا، میں تمہیں اس سے افضل چیز عطا کرتا ہوں۔ پھر ان کے استفسار پر فرمائے گا، تمہیں میرا رضوان حاصل ہوا اور میں تم سے اب کبھی ناخوش نہ ہوں گا۔ ملاحظہ ہو بخاری کتاب الرقاق باب صفت الجنتی والنار۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون۔ اے ایمان لانے والو، اپنے باپ اور بھائی کو اپنا رفیق نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں۔ تم میں سے جو بھی انہیں اپنا رفیق بنائے گا تو ایسے ہی لوگ ظالم ہوں گے۔ حاشیہ نمبر 23۔ گزشتہ سطور میں بیان کیا گیا کہ مکی دور میں کفار کے جور و ستم اور پھر عہد و پیمان کی خلاف ورزیوں کے باوجود انہیں برابر مہلت دی جاتی رہی، حتیٰ کہ فتح مکہ کے بعد بھی عام معافی کا اعلان کیا گیا، لیکن کفار کی معاندانہ روش برقرار رہی اور وہ اسلام کے خلاف سازشوں میں سرگرم رہے۔ بالآخر اتمام حجت کے بعد معاہدوں کی منسوخی اور براءت کا اعلان کر دیا گیا، اور پھر ان کفر پر جمع رہنے والے ہٹ درم باطل پرستوں کے خلاف مومنوں کو بھرپور انداز میں جنگ پر اکسایا گیا۔ اس معرکہ آرائی کے تناظر میں پرانے رشتوں اور دوستی کے تعلقات کا مکمل انقطاع لازمی تھا، لہذا ایمان کا تقاضا تھا کہ مومنوں کے دلوں میں اب کفار کے لیے کوئی محبت اور دوستی کا جذبہ باقی نہ رہے۔ سابقون الاولون نے تو اس کا حق ادا کر دیا، جیسا کہ سورۃ الانفال کے حاشیے 74 سے ظاہر ہے، لیکن نئے ایمان والوں کی تربیت کا یہ پہلو ابھی زیر تکمیل تھا، چنانچہ ان پر زور دیا گیا کہ وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دینے والوں کے ساتھ محبت اور رفاقت کا تعلق نہ رکھیں، خواہ وہ ان کے باپ و بھائی ہی کیوں نہ ہوں، اور جو ایسا کرے گا وہ ظالموں میں شمار ہوگا۔ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ یعنی اے نبی ان سے کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے، اور وہ تجارت جس کی مندی سے تم ڈرتے ہو، اور تمہاری رہائش گاہیں جن کو تم پسند کرتے ہو، تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں، تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیج دے، اور اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ حاشیہ نمبر 24۔ اس سے پہلے حاشیے 17 میں بھی اس عنوان پر بحث کی گئی اور بتایا گیا کہ مومنوں کی محبت و عداوت کی بنیاد محض اللہ کی رضا ہونی چاہیے، یعنی اللہ کے پسندیدہ بندوں سے دوستی و محبت، اور اللہ کے یعنی دین کے دشمنوں سے بغض و عداوت، خواہ وہ ان کے عزیز و اقارب ہی کیوں نہ ہوں۔ اسی تسلسل میں پچھلی آیات میں اہل ایمان پر زور دیا گیا کہ وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو ترجیح دینے والوں کو رفیق نہ بنائیں۔ یہ طرز عمل جہاں مومنوں کی ایمان کو تقویت پہنچانے والا اور انہیں یکسو کرنے والا ہوتا ہے، وہاں ان کی اتباعیت کے استحکام کا بھی ذریعہ ہوتا ہے۔ اسی لحاظ سے اس پر اتنا زور دیا گیا ہے، اور قرآن میں متعدد مقامات پر اس کو بیان کیا گیا ہے۔ ملاحظہ ہو سورہ آل عمران آیت نمبر 118، سورۃ المائدہ آیت نمبر 51 اور سورۃ المجادلہ آیت نمبر 22۔ یہاں فیصلہ کن انداز میں مومنوں اور بالخصوص منافقوں کو تنبیہ کرائی گئی ہے، چنانچہ فرمایا ان سے کہہ دو کہ یعنی اگر تمہارے قلب و ذہن پر دنیا داری اس قدر چھائی ہوئی ہے کہ
گھر والوں اور رشتہ داروں اور مال و دولت سے محبت اللہ و رسول کی محبت سے زیادہ ہے، اور تمہیں کاروبار کے مان پڑ جانے کا خطرہ ہے، اور ذوق و شوق سے تیار کردہ رہائش گاہوں سے تمہاری دل بستگی اللہ کے دین کے لیے وقت دینے اور توانیاں لگانے میں مانے ہے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلنے سے زیادہ پسند ہیں، تو پھر انتظار کرو کہ اللہ یعنی کہ عذاب کا فیصلہ صادر ہو جائے۔ اس آیت کے مفہوم کو پوری طرح سمجھنے کے لیے یہ وضاحت ضروری ہے کہ دنیا کو امتحان و آزمائش کے لیے مزین کیا گیا ہے، اور خاندانی معاملات و تعلقات اور حصول معاش کے ذرائع اور مال و دولت کو پرکشش بنایا گیا ہے۔ اب جو چند روزہ دنیاوی مفادات کے حصول کو ہی حقیقی کامیابی قرار دے کر اسی کو مقصد حیات بنا لے، تو یہی اس کی سعی و جہد کا مرکز و محور ہو جائے گا۔ پھر اس کی محبت و دوستی اور دشمنی کی بنیاد یہی ہوگی، اور وہ جتنا اس میں آگے بڑھے گا، یوم حساب کا احساس اس کے ذہن سے اتنا ہی محو ہوتا رہے گا۔ اس میں غرق ہو کر دنیا تو شاید مل جائے، لیکن آخرت میں وہ ناکام و نامراد ہوگا۔ اس کے برعکس جو اخروی کامیابی کو حقیقی کامیابی قرار دے کر اس کے حصول کو مقصد حیات بنا لے، تو اس کی محبت و دشمنی کا وہی معیار ہوگا جو اوپر حاشیہ 17 میں بیان کیا گیا ہے۔ وہ بوقت ضرورت نہ صرف رشتہ دار و قرابت کے تعلقات بلکہ جان و مال قربان کر دینے میں دریغ نہ کرے گا۔ اس کے لیے جنت کی لازوال نعمتوں کی بشارت ہے۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ اس امتحان گاہ میں کفار کے لیے تو ناکامی مقدر ہے ہی، لیکن جو ایمان کے دعوے دار دنیا میں غرق رہتے ہوئے بھی خوش فہمی میں مبتلا ہوں اور وقت پڑنے پر اللہ کی راہ میں نکلنے اور مطلوبہ قربانی دینے سے گریزاں ہوں، تو ان کے لیے بھی خسارہ ہی خسارہ ہے۔